یہی تو اللہ، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ بھی یہی گواہی دیتے ہیں آج بھی کہ اللہ کے رسول ہیں، اور باتیں ایسی کرتے ہیں. پھر ان میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ اور بولو تو صحیح ہو، کتنے بیٹھے ہو؟ جائیں گے ہو؟ حد ہو گئی. ایک قرآن لتھا اس زمانے میں جب اللہ اس دور کے منافقوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے، رسول کو بتا رہا ہے. اور آج کا بندہ بھی رسول کا پر ایمان لا رہا ہے. نشہد انک رسول اللہ، جا کر منافقون قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں انک رسول اللہ. انہ بھی اور پھر لام بھی تاکید کا، دو دفعہ تاکید، انک لرسول اللہ ہے. یہ منافق اتنی تاکید سے رسول اللہ کے یعنی رسالت کی تصدیق کر رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ وہ تصدیق کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر منافق ہوتے ہیں. اور حضور کے دور میں سنیے، حضور کے دور میں وہ حضور کے سامنے جا کر تصدیق کرتے ہیں. جب وہ بندہا والا چہرہ سامنے ہوتا تھا اس وقت بھی پاس بیٹھ کر تصدیق کرتے تھے. اللہ اس کو بیان کر رہا ہے انکا لرسول واللہ یشہد ان اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اچھا واللہ یعلم، اللہ کو بھی علم ہے، اللہ کو بھی علم ہے، تمہاری شہادت کا علم ہے. اللہ نے شہادت انہوں نے بھی دی، اللہ نے علم کہا. وہ شہادت دے رہے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہاری شہادت کا مجھے علم ہے. ابھی اللہ نے گواہی نہیں دی. ادھر تو منافق گواہی دے رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے یہاں گواہی نہیں دی. اللہ نے کہا گواہی وہ دے رہے ہیں، میں جانتا ہوں ان کی گواہی کو، آؤ اب میں گواہی دیتا ہوں. واللہ یشہد، او منافقو تم نے بھی میرے رسول کے رسول ہونے کی گواہی دی، اب میں گواہی دے کر کہتا ہوں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. وہی انہ ہے اور وہی لام تاکید ہے. اللہ نے فرمایا کہ یقیناً یہ منافق جو ہیں یہ رسول اللہ کی رسول ہونے کی شہادت دینے میں یقیناً جھوٹے ہیں. منافقوں کی شہادت کہاں ہوئی اور اللہ کی شہادت کا مقام؟ تو مطلب ہے کہ اس وقت بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے. وہ تو ہاتھ بھی چومتے تھے، یہ تو چومنے کے بھی قائل نہیں ہیں. اٹھائیں حدیثیں دیکھیں کہ وہ لوگ حضور کے آداب بجا لاتے تھے. حضور کے ظاہری دور کے تقاضوں کو تو وہ پورا کرتے تھے. دیکھو اتنا فرق تو ہوا کہ آج سے 1400 سال پہلے کے منافق اور آج کے منافق کا کتنا فرق ہے کہ وہ کملی والے کے ہاتھ کو بھی چومتا تھا، ادب بھی کرتا تھا. کملی والا تشریف لائے تو اٹھ جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. اور آج کا منافق سلام کے خلاف ہے، کہتا ہے سلام پڑھنا حرام ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا بدعت ہے. اس دور کے منافقوں میں اور یہاں کے اس دور کے منافقوں میں کہ اس دور کا منافق بے ادب ہے، بے ادب بھی ہے. ایک انا تے ایک ستا ہے. یہ تو وہ گل ہوئی نا، ایک انا تے ایک ستا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو مطلب ہے کہ یہ فرق ہے کہ وہ ادب تو کرتا تھا، وہ تو ہیں کھلے دشمن، وہ تو ہیں کھلے دشمن، ان کا خیر سے کیا ذکر. وہ تو ہیں کھلے دشمن، ان کا خیر سے کیا ذکر. وہ تو ہیں کھلے دشمن، ان کا خیر سے کیا ذکر. دوستی مگر حضرت آپ کی قیامت ہے، دوستی
مگر حضرت اور جنا تساں جے دوست ملے ونجاؤ نہ دشمنی کیڑی لوڑ ہے کلمہ پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے لیکن او طبقہ کہ حضور دے درد منع روکنے والا ہے جی تو دوستی مگر حضرت آپ کی قیامت ہے دوستی مگر حضرت آپ کی دوستی آپ کی قیامت ہے یہ بڑا مشکل کام ہے آپ کو دوست کون بنائے ہیں جی ہوئے تو تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو غالب نے کیا کہا تھا یہ ایسے ہی دوست ہے نا جو مسلمان بھی ہے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن حضور کے در پر جانے سے روکتے ہیں حضور پر صلاۃ و سلام بھیجنے سے روکتے ہیں آپ سے محبت کرنے سے روکتے ہیں آپ کے نعت پڑھنے سے روکتے ہیں نعت پڑھنے کے ہم شائق ہیں ہم خود کہتے ہیں لیکن نعت پڑھیں جذبہ صادق کے ساتھ دنیا کی پیسوں اور دولت کو نظر میں نہ لائیں خطاب کریں دنیا کی دولت کو نہ دیکھیں بیلوں کو نہ دیکھیں دولت کی ریل بیلوں کو نہ دیکھیں یہ سوچیں کہ کملی والا سن رہا ہے اللہ یہ اس کے در تک یہ آواز براہ راست پہنچا رہا تو ایسی ذات بھی ہم سننے کے حق میں ہیں خطاب بھی سننے کے حق میں ہیں کہ جس سے دلوں میں گرمی پیدا ہو محبت پیدا ہو لوگوں کے ذہن میں علم پیدا ہو جس خطاب میں جو خطاب کسی کو عقیدہ دے جس کے خطاب میں عقیدہ ملے یوں یوں کر کے خطاب کرنے کا کیا پتہ نہ کوئی فائدہ نہ پٹھیاں تے سدھیاں کدے ہتھے تے کدے ہوتے کدے کراچی تے کدے سندھ کدے پشاور کدے مڑ کے پھر کھڈا وچ وڑ گیا پھر منہ کڈیا پھر وڑ گیا ایک کوئی خطاب ہے خطاب تو وہ ہوتا ہے جو عقیدہ درست کرے جو دلیل کے ساتھ اپیل کے ساتھ نہیں دلیل کے ساتھ اپیل کر کے نہ منوائے دلیل سے منوائے دلیل وہ پیش کرے ساتھ دلیل بھی ہو اور درد بھی ہو گداز بھی ہو آواز بھی ہو اور بیان کا انداز بھی ہو اور گلے میں محبت کا ساز بھی ہو